أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ولعنة الله على قوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوا وسلموا. آج بھی آپ کو زیادہ رحمت نہیں ہے طبیعت کی وجہ سے. تو سورہ آل عمران کی 19ویں آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اسی اسلام کے سلسلے میں کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اسلام میں ملوکیت اور حکومت کو شامل کیا گیا تو وہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ اسلام اپنی شکل و صورت اور حیت کھو بیٹھا تھا. کیونکہ لوگوں نے مذہب کو تاریخ سے سمجھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ مذہب کو اگر کردار کے ذریعے دیکھا جاتا تو اسلام سمجھ میں آ جاتا. بادشاہوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے زر خرید مذہبی کردار جو علماء تھے، جو مال و دولت کے لالچی تھے، انہوں نے پیسے لے کر بادشاہوں کی غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا، جس سے اسلام بدل گیا. وہ اسلام جو رسول لے کر آئے تھے
انہی حرکتوں کی وجہ سے اسلام جو تھا وہ مختلف حصوں میں بٹنا شروع ہو گیا۔ جو بھی لیڈر بنا اس نے ایک اپنا نیا اسلام بنایا، کیونکہ اسلام مسلمانوں کے 73 فرقے، تو جو اللہ نے ایک اسلام بھیجا تھا وہ 73 اسلاموں میں بٹ گیا۔ اب دیکھیے، بادشاہت ہمیشہ نہیں رہتی، حکومت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے۔ اب 100 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد یا 800 سال کے بعد اگر کوئی اسکالر ریسرچ کرنے کے لیے آتا ہے اور جب وہ اسلام کی تاریخ کو پڑھتا ہے تو وہ اس بات پر پہنچ جاتا ہے، اس بات پر آ جاتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک نظریہ اور بھی ہے جو تاریخ دان نے علماء کا بتایا ہے، کہ علماء نے ایسے کہا ہے۔ کچھ بادشاہوں کے کرداروں کو ڈالا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک نظریہ یہ بھی ہے، جبکہ اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، وہ کردار سے بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو سب سے پہلے حکومت بنی ہے وہ بنی ہے ملوکیت کی، وہ بنی امیہ کی بنی، اور اس بنی امیہ نے اسلام کے اندر اپنی ایسی چیزیں یعنی ارکان الہی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے وہ چیزیں ڈالی کہ اسلام جو ہے اس کی شکل بالکل ہی بدل گئی۔ وہ اسلام جو اللہ نے بھیجا تھا وہ اسلام نہیں رہا، اسلام کی جو شکل بدل چکی تھی، کیونکہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ اور مورخ کا کام ہے، جب کوئی مورخ لکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جس حکومت کے درمیان میں بیٹھ کر تاریخ داں مورخ تاریخ لکھتا ہے تو اس پر اس حکومت کا اثر ہوتا ہے۔ جو حکومت چاہتی ہے وہ تاریخ داں لکھتا ہے، سچائی پیچھے چلی جاتی ہے، جھوٹ آگے آ جاتا ہے۔ اور اس جھوٹ کے آنے سے لوگ، کیونکہ وہ مذہبی کردار کے لوگ ہوتے ہیں، کل میں نے بتایا تھا کہ جو علماء ہیں جو بگجے ہوئے ہیں، جیسے قاضی شریع کا بتایا کہ کتنا بڑا عالم تھا اور اس نے حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ تو جب اس قسم کے کرداروں کو جو معاشرے کے اندر یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، مومن ہے، یہ بڑا اسلام کے تمام اراکین اور احکام الہی کو جاننے والا ہے، جب وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جو بادشاہت غلط کو صحیح کرنا چاہتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، جبکہ اسلام وہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ اصلی اسلام کیا ہے، اس لیے اپنا یہ موضوع میں نے تاریخ اسلام رکھا ہے، تاکہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو ہمیں تاریخ بتا رہی ہے، اصل اسلام وہ ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ اگر اس اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو نہ اسلام کے اندر تفرقے ہوتے، نہ ایک دوسرے سے دوریاں ہوتی، سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے، انہیں پتا ہوتا کہ اسلام کیا چاہتا ہے کیونکہ وہ رسول نے بتایا۔ تو اسی اسلام کو جو مذہب ہے وہ تاریخ سے نہیں ملے گا، اس مذہب کو بتانے کے لیے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ ہمارے نبی سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ان کے بعد کچھ ذاتیں وہ ہیں جو ان کی گودیوں کے پلے ہوئے ہیں، جنہوں نے رسول کی زبان کو چوسا ہے، جو رسول کے سینوں میں کھیلے ہیں۔ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جنہیں نہ دولت کی تمنا ہے، نہ حکومت کی تمنا ہے،
نہ اقتدار کی تمنا ہے، انہیں دنیا کی کسی شے کی تمنا نہیں ہے۔ انہیں اگر تمنا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے وہی چاہت وہ دنیا کو بتاتی ہے، خدا کی مخلوق کو بتاتی ہے، تاکہ انسان صراط مستقیم پر آ جائے۔ اور جب انسان ان برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو مقصد الہی پورا ہو جاتا ہے۔ جو اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجے تھے کہ دیکھو یہ بندے جنہیں میں نے خلق کیا ہے یہ میرے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ کون سے بندے ہیں جو میری بات پر عمل کرتے ہیں، اور جو اس کی بات پر عمل کرتے ہیں تو اس کو کہتا ہے کہ تم نجات پا گئے، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی جزا سزا میں نے دینی ہے، میں عادل ہوں، نہ میں کسی کو فضول سزا دوں گا اور نہ ہی میں کسی کو زیادہ جزا دوں گا۔ وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت کے دائرے میں آ جائے۔ یہ جو اسلام ہے یہ دراصل انسانیت کی بیماری کی دوا ہے۔ وہ چاہتا یہی ہے کہ یہ انسان جس کے اندر انسانیت ختم ہوئی ہے، اور جس دور میں اس نے اپنے نبی کو بھیجا اس دور کے اندر کیا تھا؟ پورا عرب جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، طاقتور کمزور کے دولت مال کو لوٹ رہا تھا، اس کی جائیدادوں کو لوٹ رہا تھا۔ ان عربوں کے بدوؤں کے اگر گھوڑا مر جاتا تو صدمے سے نڈھال ہو جاتے، لیکن اگر ان کے غلام 10 مر جاتے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ اپنے گھوڑے کی ریس کے لیے 20 غلام قربان کر دیا کرتے تھے۔ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتیں بے عزت ہوا کرتی تھی، بچیاں پیدا ہو جاتی تھی تو زندہ انہیں غرق کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ ماحول تھا جہالیت کا، جہاں پہ انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی۔ اسی انسان کی انسانیت کو جگانے کے لیے اس نے سب سے بڑے نبی جو سب سے پہلے آیا تھا اسے آخر میں بھیجا، تاکہ اس مرے ہوئے انسان کی، اس انسان کی مری ہوئی انسانیت کو زندہ کر سکے۔ اور 40 سال اسی لیے اس نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا رسول نے، بلکہ 40 سال اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا۔ یہ ہے انسانیت۔ اسی انسانیت کو رسول نے جگانے کے بعد جب ان کے اندر انسانیت آئی ہے تو پھر رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی لوگ رسول کے مخالف ہو گئے، کیونکہ ابھی انسانیت ان کے اندر پوری طرح نہیں جاگی تھی۔ تو یہ ہے وہ اللہ کا نبی جس نے آ کر انسان کی مری ہوئی انسانیت کو جلا دی۔ لیکن یہی انسانیت جب رسول کے بعد دوبارہ مرنی شروع ہوئی اور فوراً ہی مر گئی کہ رسول کی بیٹی پہ دروازہ گرا دیا، اس کی پسلیاں توڑ دی۔ وہ علی جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے ساتھ کیا کیا؟ گردن پہ رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا۔ مسجد جہاں نماز پڑھنے ہیں سجدے کے عالم میں علی کے سر پہ ضربت لگائی۔ وہ حسن جس کو چوکھٹے پر بیٹھ کر جسے پورے مدینے میں دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا حسن ہے، اسے مسلمانوں نے کیا دیا؟ زہر حلاحل دے کر مروا دیا۔ اور وہ حسین، اور کتنے سال ہوئے رسول کو دنیا سے گئے، جو رسول کے 90 دن کے بعد مسلمان بدل گئے ہوں وہ 50 سال کے بعد وہی اجر کریں گے جو کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہے۔ بھول گئے سب کچھ کہ جس ذات سے ہم نے کلمہ پڑھا تھا، جس سے ہم نے نجات پانے کا رستہ پایا تھا، وہ رستہ کہاں گیا؟ سب بھول گئے۔ یہی بادشاہت، یہی ملوکیت، یہ فرعونیت جو انسان کے اندر تکبر اور غرور آیا، اس نے سب کچھ بھلا دیا۔
کہ کون خدا ہے، کون رسول ہے، کون اولاد رسول ہے. جس اولاد رسول کے لیے جو رسول کی نبوت کے حصے دار تھے، جن کی محبت کو واجب قرار دیا تھا کہ رسول نے جو 23 سال تبلیغ اسلام کی ہے، اس کا جو معاملہ ہے، اس کی جو اجرت ہے، وہ اہل بیت سے محبت ہے. یہ محبت کا صلہ ہے کہ 50 سال کے بعد اسی حسین کو جسے بار بار دنیا کو کہتے تھے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ کافر ہے. اسی حسین کو کربلا میں لا کر رلا کے قتل کیا ہے. اور خالی حسین کو قتل نہیں کیا، جب حسین قتل ہو گئے تو یہ شمر آیا ہے اس بیمار کے بعد جن سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے. زنجیریں لے کر آیا، ہتھکڑیاں لے کر آیا. سید سجاد نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے، شمر نے ہتھکڑیاں پہنا دی. بیڑیاں لے کر آیا، سید سجاد نے اپنے پاؤں آگے کیے، اس نے بیڑیاں پہنا دی. پھر وزنی خاردار توق لایا، سید سجاد نے اپنی گردن آگے بڑھائی، وہ گردن سے پہنا دیا گیا، لنگر پہنا دی. یعنی سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑنے کے بعد یہ ملعون رسیاں لے کر آیا اور کہتا ہے اے حسین کے بیٹے، اپنی ماں و بہنوں کو یہ رسیوں سے باندھو. زینب آگے بڑھی، رسیوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ہاتھ میں لے کے کھڑی ہے. کس کے ہاتھوں کو میں باندھوں؟ ایک دفعہ ام رباب آگے بڑی، شہزادی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آؤ سب سے پہلے میرے ہاتھوں کو باندھو. ارے زینب نے رباب کے ہاتھوں کو باندھا، ام کلثوم کے ہاتھوں کو باندھا، ام فروا کے ہاتھوں کو باندھا، رقیہ کے ہاتھوں کو باندھا. ارے سب بیویوں کو باندھنے کے بعد اب تنہا رہ گئی زینب. اب زینب کے کون رسیاں باندھے؟ ارے ایک دفعہ وہی زنجیروں سے جھگڑا، نتیجہ آگے بڑھا. ایک بھی اماں آؤ، میں آپ کے ہاتھوں کو باندھتا ہوں. اجرکم اللہ، یہی رونے کے دن ہیں. ارے یہ زینب کے مصائب کے دن ہیں. بس ادادارو. اس کے بعد یہ ملعون سواریاں لے کر آیا، اونٹ بے کجاوا جس پہ کوئی محمل نہیں تھی. ایک اونٹ آیا، ایک بیوی کو اس پر سوار کیا، اونٹ آگے بڑھ گیا. دوسری اونٹ آیا، دوسری بیوی سوار ہوئی، وہ بھی اونٹ آگے بڑھ گیا. ایک ایک کر کے ساری بیویاں اونٹوں پہ سوار ہو گئی. اب میدان کربلا میں دو ہستیاں رہ گئی. ایک وہ جو حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سال کی بچی سکینہ تھی، دوسرے سید سجاد تھے. ایک دفعہ ایک اونٹ کو لایا اور سکینہ کیونکہ چھوٹی تھی اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتی تھی، سینے کے بل اونٹ پر لٹا کر اس نے رسیوں سے باندھ دیا. اور باندھنے کے بعد پھر ایک گھوڑے کو لایا، ارے سید سجاد کو بلایا. سید سجاد اتنے کمزور ہو چکے تھے، کبھی دائیں گر جاتے تھے، کبھی بائیں گر جاتے تھے. ارے اس ظالم نے ان کی لاشوں کو گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا. اور اس کے بعد ارے ان اونٹوں کو ہٹایا، ڈھونڈ دوڑنا شروع ہوئے. ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ دیکھا جس اونٹ پر ایک 4 سال کی بچی ارے سینے کے بل لیٹی ہوئی تھی، بندھی ہوئی تھی. اس اونٹ کا سینہ ارے اس کی خون سے لال ہونا شروع ہوئی. ایک دفعہ سکینہ کی آواز گونجی، اے بھیا، ارے سکینہ کی سینے کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اے بھیا سکینہ کو بچاؤ. بندادارو، یہ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے ان اونٹوں کو کربلا کے مقصد سے گزارا. ارے سکینہ، ارے جو بیوی نے اپنے اپنے والدوں کے جنازے دیکھے تو سب اپنے والدوں کے جنازوں پہ الٹ پڑے، گر پڑی، ہاتھ بندھے تھے. ہر بیوی منہ کے بل زمین کربلا میں آئی ہے. آخر میں ارے جب زینب نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. ایک دفعہ چلتی ہوئی آئی، اپنے کٹے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. ارے جس کے جسم پہ لباس نہیں تھا، قریب آ کر کہتی ہے اے حسین،
افضل حسین کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اے بھائی اگر تیرے جسم کی خوشبو سے زینب معصوم نہ ہوتی تو میں نہ پہچانتی کہ یہ میرے بھائی کا جسم ہے۔ اور اس کے بعد زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اے نانا ارے کربلا میں آؤ، ارے جسے گودیوں میں اٹھا کے گھماتے تھے ان کا لایا بے گورو کبار ارے میدان کربلا میں پڑا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ پکی کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اے ابا جسے تو نے چکیاں پیس کے بالا تھا، ارے وہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، بے گورو کفن لاش پڑی ہے کہ اتنے میں زینب کی نظر سید سجاد کے چہرے پہ پڑی۔ کیا دیکھتی ہے؟ چہرہ سفید ہے، لگتا ہے روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ زینب گھبرا گئی، قریب آ کر کہتی ہے بیٹا سجاد ارے اپنے کو سنبھالو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے روتا ہوا سجاد کہتا ہے اے موبی اماں ارے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کی لاش بے گورو کفن ارے میدان کربلا میں پڑی ہے، ارے اجازت نہیں کہ میں اپنے باپ کو دفن کر سکوں۔ یا خدایا بے حق